اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان رمضان، اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں۔ دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت ہم اس سلسلے میں آپ کی موصول ہونے والی فون کالز، ان میں موجود مسائل کا حل، آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، نیز میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ کوئی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی مسائل درپیش ہیں، مثلا آپ بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں اور دیگر مصائب و آلام میں مبتلا ہیں، تو اور اس کا روحانی علاج بھی جاننا چاہ رہے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ایک نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے، سب سے پہلے سلام کیجئے، اس کے بعد اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، جس شہر یا علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا نام، اور جو مسئلہ درپیش ہے وہ آپ واضح انداز میں، واضح الفاظ میں بیان فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی پیش کیا جائے گا۔ ممکنہ صورت میں اگر کوئی بستہ تعویذات عطاریہ کا آپ کے قریب ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں کے حوالے سے ریفر کریں گے آپ کو، اور اگر آپ استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا استخارہ بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا مسائل بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام علی بخش ہے، میری والدہ کا نام بچائی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ میرے گھر پہ تعویذ ہے، میں سسرال میں ہی رہ رہا ہوں، تو میں بہت پریشان ہوں، استخارے کے لیے میں نے کال کری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ محمد پرویز اقبال، والدہ کا نام ہے خورشید بیگم، اور میں یہ استخارہ اپنا کروانا چاہتا ہوں کہ میں 2 سال سے نا جاب لیس ہوں، کام کوئی بھی ہے، 2 3 4 کام کیے ہیں جس کے متعلق
کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 سال سے کام کر رہا ہوں, جس پہ کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے. آپ مجھے اس کا استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے, آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے. استخارہ بھی کریں گے, روحانی علاج بھی عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد زین اطاری ہے. میری والدہ بہت دنوں سے بیمار رہتی ہیں. ان کا نام نسرین ناز اور ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. ان کا استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بتا دیجیے. زین بھائی, اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. آپ مدنی چینل کے سامنے ہی رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور ساتھ میں جن جن سائلین نے ہمیں کالز کی, یہ قلم اور کاغذ بھی لے لیجئے, تاکہ جو روحانی علاج یہاں سے آپ کو پیش کیا جائے وہ آپ نوٹ بھی کر لیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد وقاص ہے. والدہ کا نام نصرت بی بی, اور میرے کام میں رکاوٹ ہے. جو بھی کام کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا اور اس میں نقصان ہوتا ہے, تو پلیز اس کے بارے میں وظیفہ بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرمائے اور نقصان سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے. وقاص بھائی, انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سعید احمد, والدہ کا نام زیبو مئی, اور میری کپڑے کی دکان ہے. 1 سال ہونے والا ہے اور کاروبار بہتر طریقے سے نہیں چل رہا. استخارہ کروانا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے. سعید احمد بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. وقاص بھائی کا مسئلہ, یہ آپ ان کا روحانی علاج کو ارشاد فرمائیے. باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخارے اور روحانی علاج کے لیے مطلب فرمایا, آپ سب کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقاص بھائی کے جائز کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا نافعو یا نافعو یا نافعو 21 بار جو کوئی بھی آپ جائز کام شروع کریں اس سے پہلے 21 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل جائز کام آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہوگا, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوگی. آپ کو چاہیے کہ آپ قریبی تعویذات عطاری کے بستے پہ رابطہ کر کے اپنے لیے تعویذات حاصل کریں. اگر آپ کے قریبی کوئی تعویذات کا بستہ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر موجود تعویذات کی سروس روحانی علاج پر میل سبمٹ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کو تعویذات پیش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں, وہاں جا کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. سب سے پہلے علی بخش بھائی, آپ کا استخارہ ہوا. آپ پر یا آپ کے گھر پر کسی قسم کے کوئی عملیات, جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. شاید گھریلو طور پہ پریشانیوں اور مسائل کا سامنا ہے آپ کو. اس کے حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 35 مرتبہ لکھ کر اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے گھر میں لٹکا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں یہ جو 35 مرتبہ لکھ کر اسے اپنے گھر میں آویزاں کر دیا کرے گا, انشاءاللہ عز و جل گھر میں خوب برکت ہوگی, شیطان کا گزر نہ ہو, اور اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے. جن کی دکان کاروبار ہے وہ بھی چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 مرتبہ اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف کا لکھ کر لٹکا سکتے ہیں. پرویز اقبال بھائی, آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے عملیات جادو کا اشارہ نہیں آیا, قدرتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. روحانی علاج کے لیے آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف یہ فیضان رمضان یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے. 190 روپے اس کا ہدیہ ہے. اس کے صفحہ نمبر, اس کا باب ہے احکام روزہ. اس میں
جو ہے روزہ توڑنے والے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عوام میں مشہور ہے کہ ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس میں یوں سمجھیے کہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو حاصل فرما لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 175 احکام روزہ، اور یہ مطلب ضخیم کتاب ہے، 175 صفحہ نمبر 175 پر یہ وظیفہ ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 مرتبہ، اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مزید زین بھائی، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ ہوا، والدہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، والدہ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے۔ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے، یا آپ چاہیں تو آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یا حیو یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، چاہے تو والدہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ سعید احمد بھائی، کاروباری پریشانی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، آپ کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل مسلسل کرتے رہنے کی برکت سے کاروباری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ میں جن اسلامی بھائیوں نے اپنی پریشانیاں بیان کی، اپنے مسائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے کالرز، ہمارے سائلین اپنے کیا مسائل بیان کر رہے ہیں، ان کا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کا استخارہ کروانا تھا، ان کی والدہ کا نام گلشن فاطمہ اور والد کا عبد القیوم نام ہے، غصہ وغیرہ اور گھر میں بہت ذرا سی باتوں کو غصہ بہت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ وقار احمد بات کر رہا ہوں منڈی باؤنڈری سے، والدہ کا نام وسیم اختر ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جاب کے لیے کافی جگہ اپلائی کیا مگر کام نہیں پاس رہا۔ وقار بھائی، آپ کی جاب نہیں لگ پا رہی، انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی آپ کا جلد حلال و آسان روزگار لگ جائے، اس کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ آپ اسے اپنے پاس نوٹ بھی فرما لیجئے گا اور اس کے مطابق تا حصول مراد عمل بھی کرتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل جلد حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام گلفام احمد اتاری ہے اور والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ مجھے اپنا استخارہ کرانا ہے، صحت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، صحت کوئی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ صحت آپ کی ٹھیک نہیں رہتی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام محمد فہد نواز ہے، میری والدہ کا نام فخر النساء ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میرے جسم پر شدید وزن ہے، میں نماز یا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی مجھے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جناب میرے کو اپنا استخارہ کروانا ہے، میرے کو جانا ہے سعودی عرب، اس کے لیے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرا نام محمد اسلم طاہر ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے حق میں عرب شریف جانا بہتر ہو تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ ایک اسلامی بھائی وقار احمد بھائی، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا بے روزگاری کے حوالے سے، ان کا روحانی علاج، اور باقی جن اسلامی بھائیوں کے لیے استخارے کا معاملہ ہے، جن کا استخارہ کرنا ہے، آپ سب کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی وقار بھائی کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت جلد عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت تمیل سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر 231 پر یہ روحانی علاج تحریر ہے۔ تلاش معاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیے۔ عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14 کے زمانے میں پڑھنا نہایت مؤثر ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص 1001 بار پڑھنی ہے اول و آخر درود شریف کے پاس ساتھ، یعنی کہ انشاءاللہ اس سے بہترین اللہ تعالی نے چاہا تو روزگار ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج اور پیش خدمت ہے۔ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کھلے آسمان کے نیچے باوضو کھڑے ہو کر ننگے سر، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی نے چاہا تو بہترین اس میں روزگار کے انشاءاللہ تعالی چاہا تو روزگار ملے گا آپ کو۔ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، وہاں جا کے دعا کریں، انشاءاللہ عزوجل بہتری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے استخارہ کروایا، ان کے والد صاحب کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات، جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا، تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر۔ عموماً گھروں میں پانی کے کولرز ہوتے ہیں، پانی کے مٹکے ہوتے ہیں، تو جس کے اندر پانی پینے کی ترکیب ہوتی ہے سب کی، تو اس طرح سے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیجئے۔ غصہ کس کو نہیں آتا؟ تو اس کی برکت سے جن جن کو غصہ آتا ہوگا انشاءاللہ عز و جل ان کا غصہ جو ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں کمی آتی چلی جائے گی، اور والد صاحب بھی انشاءاللہ عز و جل اس غصے کے معاملے میں کم ہو جائے گا ان کا غصہ۔ اس کے بعد سائیں بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ ان پہ شدید وزن پڑ جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی اثرات جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ نظر کے اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ ہے۔ اپنے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جس کو برے خیالات آتے ہوں اس کو چاہیے کہ یہ والا عمل وہ کر لیا کریں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص وہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو صبح کے وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، شیطان مع لشکر اس سے گناہ نہ کروا سکے جب تک یہ کرنے والا خود نہ کرے۔ تو یہ عمل روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل برے خیالات اور شیطان کے یہ معاملات سے اور جسم پر جو وزن پڑ جاتا ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اسلم بھائی آپ کے لیے عرب شریف جانے کے حوالے سے استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ اس حوالے سے قدرتی رکاوٹوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور عرب شریف جانا آپ کے لیے بہتر بھی آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس دوران گفتگو نہیں کرنی۔ جب 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز فرما دیجیے، دست دعا دراز کر دیجیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ کے معاملات میں رکاوٹیں حائل ہیں ان کے دور ہو جانے کے لیے آپ فریاد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آئیے مزید قوس کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے سائلین
ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانے چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مظہر فرید بات کر رہا ہوں کیوڑ پکا پنجاب سے۔ میری بھابھی ہے، اس کا نام عشرت بی بی ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بہت مسئلہ رہتا ہے، تو اس کو کبھی کبھی جھٹکے بھی لگتے ہیں، بلڈ پریشر کے اتنے لگتے ہیں کہ وہ سر کا پھٹنے کو ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے۔ استخارہ بھی کر دیجیے، اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہی بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں اللہ پاک اتاری عرض کر رہا، میں نے دو اسلامی بہنوں کا استخارہ کروانا ہے۔ ایک کا نام ہے سمیرہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی، اور دوسری کا نام ہے تقویہ بطول اور اس کی والدہ کا نام ہے رخسانہ بی بی۔ برائے کرم ان دونوں کا استخارہ کر کے بتائیں ان کے ساتھ کوئی بیماری کا اشارہ ہے، جادو ہے، جنات وغیرہ کیا ہے۔ ان کے سر میں بہت زیادہ درد پڑتا ہے، الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ برائے کرم استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں اسلامی بہنوں کو شفا عطا فرما دے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں عبدالرشید بٹ بول رہا ہوں، تقریباً 17 سال سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر پریشانی، رزق کی تنگی یا کوئی اس طرح کے مثلاً کوئی طبیعت میں کوئی اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ پھر اس طرح میری بیوی کا بھی مسئلہ ہے، سیرت نام ہے اس کا، والدہ کا نام زلیخا ہے، دائیں ٹانگ میں درد ہے تقریباً 1 سال سے۔ تو میری والدہ کا نام قاسم جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالرشید بھائی آپ کی مشکلات آسان فرمائے، اور آپ کی اہلیہ کی بھی جسمانی تکالیف اور درد دور فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے اپنی والدہ کا شوگر کے پیشنٹ ہیں، پاؤں کا ورم ہے، اس کے لیے پوچھنا تھا کوئی بھی ایسا روحانی علاج سے مجھے پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ضرور آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ بتایا، والدہ کو شوگر بھی ہے، پاؤں کا ورم بھی ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے کہ اس کی برکت سے ان کی والدہ کی یہ شوگر یہ بھی نارمل ہو جائے، اور پاؤں میں جو ورم، درد اور تکلیف کی شکایت ہے یہ بھی جاتی رہے۔ مزید جن اسلامی بھائیوں کے نے استخارے کے لیے فرمایا، آپ سب کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کی ماہ ناز تصنیف مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کا روحانی علاج تحریر ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآن دعا روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شوگر کی بیماری میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج ہے درد کے حوالے سے۔ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ رابطہ کیجیے، وہاں سے تعویذات حاصل کیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جلد شفا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر بھائی، سب سے پہلے آپ نے اپنی بھابھی کا استخارہ کروایا، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی جنات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل سکا، تو ان کے لیے روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ روحانی علاج ظاہر ہے آپ تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ بھابھی آپ کے لیے نامحرم ہے، تو یہ ان کا کوئی محرم کر سکتا ہے، یا پھر آپ کے بھائی جو ان کے مطلب کہ منسوب ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کرنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کرنا ہے۔ جس درد یا مرض پر یہ عمل
کر لیا جائے انشاءاللہ عز و جل اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ بخش بھائی، آپ نے استخارہ کروایا حمیرہ بی بی اور صفیہ بطول کے ساتھ، دونوں کے ساتھ کوئی جنات، جادو، اثرات، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، دونوں کے ساتھ بیماری اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ آیا ہے۔ کئی مسائل آپ نے بیان کیے، ان میں سے ہر ایک کا روحانی علاج آپ سن لیجئے۔ درد سر شدید ان کو ہوتا ہے، اس کا روحانی علاج سن لیجئے۔ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے ان دونوں کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ بینائی کا پرابلم بھی آپ نے بتایا، تو اس کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیجئے کہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، پھر اسی کا پانی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر لگانا ہے، اندر نہیں اوپر لگانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ درد سر کے حوالے سے ایک اور روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جیسے دونوں اسلامی بہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ لکھ کر کسی پرچے پہ، یعنی کہ اس کو سی لیں، کسی پرچے پہ لکھ کر اس کو دوپٹے میں سینا ہے، اور اس انداز سے سینا ہے، ایسی جگہ پر سینا ہے کہ وہ حصہ ان کے سر سے مس رہے۔ تو اگر دونوں کے سروں میں تکلیف ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ کر، اور اس کو چاہیں تو پلاسٹک لیمینیشن کر کے یا موم جامہ کر کے یہ دوپٹے میں سی لیں، اور اس کو سر کے اس مقام پر رکھیں گی کہ جہاں تکلیف رہتی ہے۔ پورے سر میں درد ہو تو سر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یا عظیم جو بتایا یہ دراصل پیٹ کی تکلیف کا یہ روحانی علاج تھا، تو ذرا مطلب ذہن سے یا عظیم پیٹ کی تکلیف کا جو ہے تو یہ روحانی علاج ہے۔ پیٹ کے درد میں بھی اکثر تعداد یہ مبتلا رہتی ہے، ہاضمہ اور حافظہ فی زمانہ کمزور ہونے کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، تو یا عظیم یہ ضمناً روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا، ذہن سے نکل گیا تھا اس وقت، تو یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جن کو پیٹ کی تکلیف ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا عبدالرشید بھائی، آپ نے گھر میں پریشانی، رزق کی تنگی، اس طرح کے معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کو ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ یعنی یہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی۔ تو یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا یہ بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 109 سے عرض کیا گیا، یہ بھی کتاب حاصل فرمائیے، مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی نسخے بھی آپ کو اس میں میسر آئیں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں جو بھی طبی نسخہ استعمال کرنا چاہیں اس کے لیے طبیب وغیرہ سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اچھا، سیرت بنت زلیخا، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد یہ کرتی رہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں کی تکلیف سے ان کو شفا حاصل ہوگی، نجات ملے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ مزید قوس کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد سلیم ہے، میری والدہ کا نام خیر النساء، نیو کراچی سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ کاروبار کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کاروبار میں پریشانی ہے، اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ کاروبار کے حوالے سے آپ کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر نوٹ فرما لیجئے، آپ چاہیں تو ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر 16 لائنوں پر جم کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے، وہ نمبر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے، 021-348-58711۔ اور جو بیرون ملک سے رابطہ کرنا چاہیں، ایک تعداد ہوگی جو استخارے کے لیے رابطہ کر رہی ہوگی ہم سے اس سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کی کالز نہیں مل پاتی، تو آپ اگر استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر جو اسکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ صبح 9 بجے سے لے کر اگلی صبح 5 بجے تک، علاوہ رمضان میں اس کی جو ہے تو اوقات کچھ اور ہوں گے، تو صبح 9 بجے سے لے کر اگلی صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر آپ چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کا حل آپ کو عرض کر دیا جائے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام بشیر احمد ہے اور میری بیوی کا نام رفیع النساء بیگم، اور میرا لڑکا سرتاج احمد، اور میرا لڑکا گھر سے باہر گیا تو گھر کو نہیں آتا، ہماری والدین کی نافرمانی بہت کرتا ہے، برے صحبت میں رہتا تھوڑا اس کا، اور ایک لڑکا ہے محمد حنیف، اور وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دونوں بچوں کو آپ کا تابع فرمان بنائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک و پابند سنت بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل بشیر احمد بھائی آپ کو آپ کے دونوں مدنی شہزادوں کے حوالے سے روحانی علاج عرض کریں گے، ان کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے تابع فرمان بھی بنیں گے، نیک بھی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجئے۔ بھائی کا نام ہے مبین اور والدہ کا نام ہے تمیم، ٹھیک ہے، استخارہ ہم یوں کروا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کا رشتہ لگوا رہے ہیں نا، تو رشتہ ہو نہیں رہا، تو رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتے میں، آپ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے اپنی وائف کے لیے، ان کو گردوں کا مسئلہ ہے، ان کا نام ہے نادیہ، وہ ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے سگرا بی بی، اور ان کو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو گردوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری وائف پہلے وہ نماز روزے کی پابند نہیں تھی، اب وہ نماز روزے کی پابند ہوئی تو شیطان اس کے ذہن میں بہت غلط وسوسے ڈال رہا ہے۔ آپ بتائیے اس کا کوئی وظیفہ، کوئی حال، تاکہ وہ اس سے نجات حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شیطانی وساوس سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے لیے بھی روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی ابھی پیش کریں گے۔ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، یہ بشیر احمد بھائی کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے روحانی علاج مانگا ہے۔ یہ مطلب فرما بردار ہو جائیں، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں، ایسا روحانی علاج۔ اور یہ آخری کال جو سنی اس میں ان کی اہلیہ شیطانی وساوس میں گھری رہتی ہیں، اس کے حوالے سے ان کو روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائی نے اپنے بچوں کے حوالے سے شکایت کی کہ نافرمان ہیں، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کر نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہوا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، انشاءاللہ عز و جل فرما بردار بنیں گے۔ کے ساتھ نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ان کی زوجہ کو وسوسے آتے ہیں، تو یا مقسطو اول و آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی اور رنج و غم بھی دور ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ میرے شیخ طریقت
امیر اہل سنت کی ایک زبردست رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، جس کو شیطانی وساوس تنگ کرتے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ وسوسے جو ہیں ان سے ایمان پر اثر نہیں پڑتا، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جو مطلب جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ایک کتاب وسوسے اور ان کا علاج، اس کا نظارہ فرما رہے ہیں۔ مختلف ترجمے ان کے ہو چکے ہیں، مختلف مطلب زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسے حاصل فرما لیے مکتبۃ المدینہ سے، اور یہ خود بھی پڑھیے اور اپنی اہلیہ کو بھی پڑھا دیجیے، انشاءاللہ شیطانی وساوس کا کاٹ اور توڑ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عیسائی بھائی، آپ نے شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، تو استخارے میں کسی قسم کی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف اور صرف قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ تو جن جن کی شادی میں رکاوٹیں ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، ان کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اسے کرنے کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ عز و جل، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور جلد نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور مدت عمل کی مدت ہے 90 دن، 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس دوران اگر منگنی بھی ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، تو بھی عمل موقوف نہ کریں، بلکہ 90 دن اس کی مدت پوری کرنی ہوگی۔ مزید ایک اسلامی بھائی نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کو گردوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اہلیہ پر کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو کے معاملات نہیں آ رہے، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج آپ چاہیں تو بغور سماعت فرما لیجئے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان اوراد میں گردوں کے امراض سے شفا کے لیے ایک عمل لکھا ہوا ہے، اس عمل کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ عمل یہ کہ چینی کی پلیٹ پر، کسی چینی کی پلیٹ پر یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، دوبارہ سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سادی چینی کی پلیٹ پر فجر کی نماز کے بعد زردے کے رنگ سے یہ 3 پلیٹیں لکھنی ہیں، ایک پلیٹ تو اسی وقت پی لینی ہے، اور دوسری پلیٹ شام کو پینی ہے، اور تیسری پلیٹ رات سونے سے قبل اس کو پینی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ گردے کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہوا ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے یہ۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھیے، اس میں آراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے، اور صبح، دوپہر اور رات ایک پلیٹ پانی سے پی لیجئے، اور اس کی مدت علاج ہے 40 دن۔ یہ تو ایک عمل ہے، اور ساتھ ہی اسی آیت مبارکہ کا تعویذ بنا کر یہ پہننا بھی ہے۔ اسلامی بہنیں اس کو اپنے گلے میں پہنیں، اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھیں جس کو گردے کی تکلیف ہو۔ یہ آیت مبارکہ اسی رنگ سے یعنی زردے کے رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے، اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے۔ جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جامع کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ لانگ لائف ہو جائے گا، وہ پانی سے جلد یعنی کہ
اس میں خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ کالز چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام لیاقت حسین ہے، میری بیوی کا نام سائمہ بی بی۔ 1.5 سال ہو گیا کوئی علاج نہیں ہے اور مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بخیر و عافیت اولاد صالح عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی پیش کریں گے، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہوگی۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرا نام احمد بخش ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ امی گردے میں بہت دنوں سے پتھری ہے۔ والدہ کے گردے میں پتھری، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج عرض کرتے ہیں احمد بخش بھائی، مزید کال چلا دیجئے۔ عبد رشید بول رہا ہوں ضلع نیلم کشمیر سے۔ تو میرا پرابلم یہ ہے جی، کوئی کافی سال ہو گئے ہیں، کوئی سحر جادو کے معاملات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے۔ تو اس میرے حوالے سے مہربانی جو ہے نا میرے رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج اسلامی بھائی پیش کریں گے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل سحر اور جادو وغیرہ کے سحر اور جادو کے معاملات سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت، یہ کتاب حاصل فرما لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 306 پر یہ جادو کے معاملات سے مطلب شفا حاصل ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو شفا ان کی آپ کے گھر جتنے گھر کے مسائل کا افراد ہیں وہ چاہیں تو وہ عمل کریں، انشاءاللہ سب کو جادو جنات کے معاملات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ غلام مرتضیٰ میرا نام ہے اور لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ 10 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو، وہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جلد بخیر و عافیت نیک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو بھی روحانی علاج عرض کریں گے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نعیم ہے، والدہ کا نام چین وڈی ہے، میں چیچا وطنی پاکستان سے بول رہا ہوں۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں، کبھی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، آپ میرا استخارہ کر دیں۔ نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اگر بیرون ملک جانا بہتر ہے تو آپ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں جو مسائل آ رہے ہیں انہیں دور فرما دیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ کالز آپ نے سماعت فرمائی نوٹ کر لی ہوں گی۔ لیاقت بھائی انہوں نے ان کا اور زوجہ کا نام بھی بتایا، بے اولادی کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد احمد بخش بھائی والدہ کے گردے میں پتھری ہے، عبدالرشید بھائی ان کے جادو کے مسائل ہیں، اور غلام مرتضیٰ بھائی یہ بھی بے اولادی کے پریشانی اور معاملات سے دوچار ہیں، ان کے لیے بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن اسلامی بھائیوں نے کال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریاں، پریشانیاں، بے اولادیاں اور طرح طرح کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سب سے پہلے اسلامی بھائی نے کال کی اولاد کے حوالے سے، 2 اسلامی بھائی نے کال کی تھی، ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا باریو یا باریو یا باریو 110 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ ایک بار اور سماعت فرما لیجیے، یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 248 پر تحریر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے والدہ کے گردوں کے حوالے سے کال کی، گردوں میں پتھری کے حوالے سے کال کی، تو ان کی بارگاہ میں روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 180 پر درود شفاء امراض تحریر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو لکھ کر مریض کو دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلائیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس میں
موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نعیم بھائی، آپ کا استخارہ ہوا چیچا وطنی سے، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ استخارے میں آپ کے بیرون ملک جانے میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ عصر تا مغرب بعد نماز عصر آنکھیں بند کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے۔ پھر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد، مثلا بیرون ملک جانے کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں ان کے دور ہو جانے کے لیے دعا مانگیے۔ اذان مغرب شروع ہوتے ہی دعا ختم کر دیجیے۔ تو یہ عمل آپ کرنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو رکاوٹیں ہیں، جو معاملات ہیں دور ہو جائیں گے۔ سائیں بہنوں کی کالز آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سائیں بہن نے مسئلہ لکھا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہاں سے شروع کرنا ہے، تو 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور 41 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر رشتہ طے بھی ہو جائے، بات منگنی ہی کیوں نہ ہو جائے، تاہم یہ عمل ضرور مکمل کرنا ہے، 90 دن اس کی مدت پوری کرنی ہوگی۔ یہ ایک اور عیسائی بہن کا مسئلہ ہے کہ ان کے گھر سے کوئی فیملی ممبر ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ تو جن عیسائی بہن نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے، ان کے لیے روحانی علاج عرض کرنے سے پہلے کہ آپ مدنی پنجہ کے صفحہ نمبر 233 پیج نمبر 233 پر موجود یہ عمل یہ کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء 41 بار سورہ والضحیٰ مع بسم اللہ شریف کے پڑھ کر پھر کھڑے ہو کر مکان کے 2 گوشوں میں اذان اور 2 گوشوں میں تکبیر کہہ کر جو آپ کے گھر کا کوئی جو فرد ناراض ہو کر چلا گیا ہے ان کی واپسی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد عیسائی بہن نے اپنی آپی کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نام سدرا، میری آپی کی شادی کو کافی وقت ہو گیا مگر ان کی اولاد نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 105 پر اولاد ہو جائے، اس کے لیے عمل لکھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد صفحہ نمبر 102 اور 103 پر یہ عمل لکھے ہوئے ہیں، تو ہر نماز کے بعد یہ دعائے ابراہیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 3 بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عیسائی بہن نے اور مسئلہ بیان کیا ہے، نام شگفتہ، مسئلہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد عیسائی بہن ثنا
بہت پریشان رہتی ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتی رہیں، اس سے 99 بلائیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عیسائی بہن اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پارہ 30 سورہ نبا، سورۃ النبا، اما پارہ کی سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، جب سونے لگیں تو اس کا ورد شروع کریں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھنا ہے۔ تو بار بار پڑھتے رہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل جلدی نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ سائیں بہن عائشہ اپنا مسئلہ لکھتی ہیں، جوڑوں میں بہت شدید درد رہتا ہے، آپ روحانی علاج بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دردوں سے شفا عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد آپ کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ پھر اسلامی بہن لکھتی ہیں، رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے بعد فیضان اوراد میں اس کا ورد لکھا ہوا ہے کہ سونے سے پہلے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے 21 مرتبہ، 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے۔ مدت علاج تا حصول شفا، صفحہ نمبر 247، پیج نمبر 247، مدنی پنصورہ، اس کا باب ہے فیضان اوراد۔ سائیں بہن رئیسہ روزی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ روزی میں اضافہ ہو جائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ سے پیش خدمت ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کی بڑی برکتیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ مرض الموت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب تشریف لائے اور ان سے فرمانے لگے، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے اس کا کہ اگر تم چاہو تو میں کچھ مال تمہیں دے دوں۔ تو انہوں نے اس سے غنا اور بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پھر فرمایا تمہاری بچیوں کے کام آئے گا، تو انہوں نے فرمایا کیا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ مستی کا خوف رکھتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں اضافہ ہوگا۔ عیسائی بہن نے مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی چیز خریدتے وقت نقصان نہ ہو، آپ کوئی ورد بتا دیں، کوئی چیز خریدتے وقت نقصان نہ ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مرضی کے مطابق کام پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ جن جن اسلامی بہنوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ آئیے اب اپنے کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عامر، میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، میں نے اپنے سعودی عرب کی جانے کے لیے اپلائی کرنا ہے، کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے حق میں بہتر ہو تو
اس کو آسانی فرمائے. انشاءاللہ استخارہ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کا استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام دلفام احمد اتاری ہے. والدہ کا نام نسیم اختر ہے. میرے ساتھ کچھ دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے، جیسے ڈر سا لگا رہتا ہے. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ عملیات کا وغیرہ کا سلسلہ ہے. برائے مہربانی سہارا اور روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ڈر اور خوف دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا خوف، اپنی خشیت نصیب فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرے والد کا نام علی یار ہے. میرے والد صاحب کو تقریباً 5-6 سال سے ایک مسئلہ آ رہا ہے اعصاب کے بارے میں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، ہلتے جلتے رہتے ہیں. تو مہربانی فرما کے اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیں یا کوئی استخارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی اس بیماری کو دور فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام مختار احمد ہے. میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں، نہ کوئی کاروباری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، نہ صحت ٹھیک رہتی ہے. یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، استخارہ بھی کروانا ہے، اس کا روحانی علاج بھی ہونا چاہیے. مختار احمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، جملہ پریشانیاں دور فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج فرمائے. یہ اسلامی بھائی جو ہیں تو اللہ یار، اپنے والد صاحب اللہ یار کے حوالے سے انہوں نے اعصابی کمزوری کے معاملات وغیرہ بتائیں. تو اس بیماری کے علاج کے لیے روحانی علاج، اس بیماری کا جو ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. یا سلامو 33 بار پانی پر پڑھ کر دم کر کے والد صاحب کو پلائیں. انشاءاللہ عزوجل ہر قسم کے مرض کے لیے اس میں شفا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرے قریبی بستے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے عامر بھائی، عرب شریف جانے کے حوالے سے استخارہ ہوا، جانے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. کیا ہی اچھا ہو آپ اس کا پروسیجر شروع کرنے سے قبل دعوت اسلامی کے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے آپ کے جو اس کام میں جو مطلب خدا نخواستہ کوئی رکاوٹیں ہوں گی یا کوئی مسائل ہوں گے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا گلفام بھائی، آپ کے ساتھ کوئی جنات، جادو، اثرات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. اپنے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ تنہائی میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر یا واحدو یا واحدو یا واحدو یہ 2001 مرتبہ آپ پڑھ لیں. تنہائی سے مراد ایسی تنہائی نہ ہو کہ جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہیں اس کی بتیاں بند ہوں اور ماحول وحشت ناک سا ہو. ایسا ماحول بنانے کی حاجت نہیں ہے. بس تنہائی ہو، بتی بھی جل رہی ہو تو حرج نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہوں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یا واحدو اول آخر درود شریف کا 2001 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے روزانہ. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات حاصل ہو جائے گی. مختار احمد بھائی، آپ نے اپنے کئی مسائل کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی پریشانیاں بھی دور فرمائے، آپ کی بیماری بھی دور فرمائے، اور جو مسائل آپ کے جن مسائل سے آپ دوچار ہیں ان تمام مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائے. 99 پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ کثرت سے بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ عمل آپ کرتے رہیے. 99 پریشانیوں سے آپ کو نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. یا واحدو یہ عمل 1001 مرتبہ کرنا ہے.
1001 मरतबा या वाहिदु या वाहिदु या वाहिदु ये पढ़ना है। गलती से 2001 मरतबा की तादाद कह दी थी, इसको 2001 मरतबा नहीं है, ये 1001 मरतबा है। तो ये आप अमल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसकी बरकत से आपकी जो ये मुश्किलात हैं, जिसको अकेले में तनाई में पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल से खौफ जाता रहेगा। आइए मज़ीद कॉल्स की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि हमारे नाज़रीन साइलीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और क्या इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। सल्लू अला